ہم بندوں پر بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنے لگیں تو اللہ ہی نے جواب دے دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننے بیٹھو، شمار کرنے بیٹھو، تو تم اس کا احصاء، اس کا احاطہ تم نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے زبان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس انسان کو آنکھیں نہیں دی؟ آنکھیں اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے اس کو زبان عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے اس کو 2 ہونٹ عطا نہیں کیے؟ اللہ نے سوال کیا ہے، تو گویا یہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور حضرت انسان کا معاملہ ہمیشہ کی طرح، جس طرح ساری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے آدمی، نعمتوں کے ملنے کے بعد نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، زبان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ نے ہم کو جو زبان عطا کی ہے، یہ زبان اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگانے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ حق بولنے میں، خیر کے معاملات کو انجام دینے میں، بھلائی کے کاموں کی طرف بلانے میں، اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ زبان ہم کو دی ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس زبان کی حفاظت ہم نہیں کرتے۔ اس زبان سے اچھے کام کے بجائے غلط کام ہم انجام دیتے ہیں۔ 4 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات کو سمجھیے۔ بات کیا سمجھنا ہے ہم کو؟ ہم نے توحید اپنا لیا، اعمال صالحہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم زبان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آج کا انسان کیا سمجھتا؟ کچھ بھی غیبت کرے، 4 آدمی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اب کسی ایک کا تذکرہ کیے بغیر اپنی مجلس کو ناکام سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ آج کے زمانے میں یہی معاملہ چل رہا ہے۔ کسی کا مذاق اڑا دیے، انہوں فلاں نے ایسا کیا ہے، امیر صاحب نے فلاں ایسا کر دیا ہے، فلاں عالم صاحب نے ایسا کر دیا ہے، یا تو ان کی غیبت، یا تو ان کی چغلی، یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں۔ میرے بھائی، اچھی طرح اس بات کو سمجھیے کہ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کیے، یہ سارے اعمال ضائع اور برباد ہونے والے ہمارے۔ ہم لوگوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ جب تک یہ باتیں ہم نہیں سنیں گے، اس پر زور نہیں دیں گے، ہماری مجلسیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہو، ساری برائیوں، بربادیوں، اختلافات کی جڑ یہی ہے زبان کی۔ کہ آدمی زبان کی آج حفاظت نہیں کر رہا، سارے اختلافات، گھریلو اختلافات، مساجد کے اختلافات، جماعت کے اختلافات، جمعیت کے اختلافات، یہ ساری سب کی بلا یہ زبان ہے۔ زبان پر کنٹرول آج ہم کو نہیں ہے، اس لیے ساری بربادیاں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلک بملاک ذلک کلہ یا معاذ، اے معاذ، کیا میں وہ عمل نہ بتلا دوں، وہ شرط نہ بتلا دوں کہ یہ سارے اعمال کب تم کو جہنم سے بچائیں گے اور کب تم کو جنت میں داخل کریں گے؟ وہ شرط نہ بتلا دوں، وہ عمل نہ بتلا دوں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ 9 عمل کرنے کے بعد تہجد جیسی عبادت، نفل روزہ، صدقات و خیرات، جہاد فی سبیل اللہ، اتنے بڑے اعمال کرنے کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ابھی ایک شرط باقی ہے کہ سارے اعمال کب تم کو فائدہ دیں گے، وہ شرط نہ بتلا دوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شرط آپ پوری نہیں کریں گے، سارے 9 اعمال کرنے کے بعد بھی وہ ضائع و برباد ہونے والے ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بالکل بتلائیے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلسانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو اللہ کے نبی نے پکڑا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ یہ سارے اعمال تم کو جنت میں لے کر جائے تو اس زبان کی تم حفاظت کر لو۔ اگر اس زبان کی تم نے حفاظت کر لی تو یہ سارے اعمال کام آنے والے۔ حضرت معاذ پریشان ہوئے، پریشان ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ پر بھی اللہ پکڑے گا، اللہ مؤاخذہ کرے گا۔ اتنے اعمال کرنے کے بعد اگر اس زبان کی حفاظت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی ہم برباد ہو جائیں گے، یہ اعمال کام نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، کیا تجھے نہیں معلوم هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو منہ کے بل ڈال کر
औंधे घसीटते हुए जहन्नम रसीद किया जाएगा, उनमें का अक्सर का गुनाह यही होगा कि उन लोगों ने अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं की होगी। आज़नल्लाहु या नौइया, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। देख रहे आप कितना खतरनाक मामला। ज़ुबानों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अगर नहीं समझ में आ रही आपको मजलिस, बर्दाश्त नहीं होता, ज़ुबानों को निकल जाइए, घर को चले जाइए। आप वैसी मजलिसों में ठहरे ही नहीं जिसमें ग़ीबतें होती है। अगर माहौल बनाइए, माहौल बनाने से बनता है। अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे ये अमल नहीं होगा तो नहीं होता। माहौल बनाना, कोशिश करना, जहन्नम की आग को याद करना, तभी अमल हो सकता है, वरना बड़ा मुश्किल मामला है। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस सुनिए। इमाम मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह ने अत-तरग़ीब व तरहीब में इस रिवायत को नक़ल किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-अदबुल मुफ़रद में सही रिवायत है, शेख अलबानी इसको सही करार दिए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक औरत का तज़किरा छड़ा, मदीने की एक औरत का तज़किरा छड़ा जो बड़ी दीनदार थी, नमाज़ों की पाबंद थी, यहाँ तक के तहज्जुद गुजार थी, यहाँ तक के नफिल रोज़ों का अहतमाम करती थी, बकसरत नफिल रोज़े रखा करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी फलानतुन, फलां औरत जो है तक़ूमुल लैल व तसूमुन नहार, रात में क़ियाम करती है, क़ियामुल लैल करती है और दिन में रोज़े रखा करती है। और मुख्तलिफ़ किस्म के नेक आमाल लोगों ने गिनाए। इसी दौरान एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सारी नेकियां इसके पास है, बहुत नेक अमल करती है, लेकिन इसका फॉल्ट ये है अल्लाह के नबी, तो बिलिसानिहा जारतहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी ज़ुबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है, अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करती है, अपनी ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला खैर फीहा, उस औरत के अंदर कोई खैर नहीं है, कोई ला खैर फीहा, कोई खैर नहीं है। और आगे का जुमला और खतरनाक है, हिया फिन्नार, इतने अमाल के बावजूद वो जहन्नम में जाने वाली है। अल्लाह के नबी, ये सही हदीस है, अल-अदबुल मुफ़रद उठाइए, इमाम बुखारी की सही रिवायत है, शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया है। कितना खतरनाक मामला है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में आया, कहने लगे, अल्लाह के नबी मोमिन की नजात कैसी होगी? सवाल मोमिन के बारे में, मुस्लिम के बारे में नहीं है। यानी एक आदमी मोमिन किसे कहा जाता? जो इस्लाम कबूल करने के बाद आमाल सालिहा पर चलता है, दीनी ज़िंदगी गुजारने वाले को मोमिन कहा जाता। वरना जो आदमी सिर्फ नाम का मुसलमान है उसको मुस्लिम कहा जाता, मोमिन नहीं कहा जाता। आप बार बार सुनते होंगे ये सारी बातें। तो हज़रत उक़बा बिन आमिर ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, बिमा नजातुल मुमिन, एक मोमिन सारे आमाल करने के बाद उसकी नजात कैसे हो सकती है? कैसा नजात? यानी सहाबा के जहन में ये था कि सारे आमाल के साथ कुछ शराइत हैं, उसके साथ ही नजात होने वाली है, यही सहाबा सोचते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उक़बा, अगर तुम नजात चाहते हो दुनिया और आखिरत में, अम्लिक अलैका लिसानक, तुम अपनी ज़ुबान पर लगाम दो। 3 अमाल अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी ज़ुबान पर लगाम दो। वब्की अला खतियतिक, अपने गुनाहों को याद करके रो, और अपने घर को फितनों के दौर में अपने लिए काफ़ी समझो, ग़ीबतों के तुम शिकार ना हो, फितनों की शिकार ना हो। तो बहरहाल इन 3 अहादीस से 4 अहादीस मैंने आपके सामने रखी। इससे मालूम यह हुआ कि हमारे अमाल ज़ाये और बर्बाद हो जाएंगे, सारी नेकियां ज़िंदगी भर की, अगर हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करते हैं। कि अगर हम अपने अमाल को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवा लेना चाहते हैं, तो आखिर हम जन्नत के तलबगार हैं और जहन्नम से नजात चाहते हैं, तो हमको चाहिए कि हम अपनी ज़ुबानों को लगाम दें। देखिए, 2 बातें मज़ीद बड़े इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने रखूँगा 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह, कि ज़ुबान का मामला बड़ा नाजुक है। इस बात को समझिए आप, संजीदगी के साथ इस ज़बान को आप लीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, सीरियस लीजिए, सीरियस मामला है ये। और हमारी हलाकत व बर्बादी के लिए एक बहुत बड़ा मैटर नहीं चाहिए हमको। बर्बादी के लिए हम 10 घंटे बोले तो उसके बाद बर्बाद होते हम नहीं। एक कलीमा भी अगर ज़ुबान से हमारा ऐसा निकलता है जो ज़ुबान की हिफाजत के ख़िलाफ़ है, यानी ज़ुबान के गुनाहों में आता है, तो एक कलीमा भी हमारी कल आखिरत को तबाह व बर्बाद कर सकता है। एक कलीमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है इख्तिसार के साथ, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में, इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब के अंदर इन अहादीस को नकल किया। इख्तिसार के साथ बात बताऊँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، کہ ایک اللہ کا بندہ ایک کلمہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا نکالتا ہے اپنی زبان سے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرتے ہوئے ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا نکالتا ہے اللہ کے، اور لا یلقی لہا بالا، معمولی سمجھتا ہے، کوئی حیثیت نہیں دیتا اس جملے کو، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اتنا ہی سمجھتا ہے، بہت لائٹ لیتا ہے زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایتوں میں ہے کہ ایک آدمی نیک عمل کرتے کرتے جنت کے عین قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر، عین قریب پہنچ جاتا ہے، بس اس کے اور جنت میں داخلے چند تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، لیکن ایک آدمی ایک کلمہ زبان سے ایسا نکالتا ہے اللہ کی ناراضگی کا کہ اللہ اس کو جنت سے محروم کر دیتا ہی، اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہوی بہا فی النار 70 خریفا، کہ جنت سے تو محروم ہوتا ہی ہے اس کلمے کی وجہ سے، اور جہنم میں بھی ایسی جہنم میں اللہ ڈالتا ہے کہ اگر اوپر سے ڈالا جائے تو نیچے تک پہنچنے کے لیے 70 سال کی مسافت لگے گی۔ اللہ ہماری بات فرمائے، ایک کلمہ زندگی بھر کی ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر سکتا ہے جناب، سمجھیے اس کو سنجیدہ لینا ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھانا ہے زبان کے، ورنہ بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم کل یوم، ابن آدم جب ہر روز صبح کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو انسان کے سارے اعضاء، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سارے زبان سے کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ حسن درجے کی روایت ہے، یہ سارے اعضاء کیا کرتے ہیں؟ زبان سے عاجزی کے ساتھ کچھ کہتے ہیں۔ فتقول، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے تو ڈرنا۔ اے زبان، یہ سارے اعضاء زبان سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے زبان اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں تو ڈرنا، خوف کھانا۔ کیوں؟ فإنما نحن بک، کیونکہ اللہ نے ہم کو تیرے ساتھ جوڑ دیا ہے، اللہ نے سارے اعضاء کو زبان تیرے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو ثابت قدم رہتی ہے تو ہم بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اگر تو صحیح چلتی ہے تو ہم بھی صحیح چلتے ہیں۔ وَإِنِ اعْوَجَجْتَ، اگر تو ٹیڑھی ہوتی ہے اعْوَجَجْنَا، ہم بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھ رہے آپ، اللہ کے، کوئی میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سارے اعضاء؟ اگر تو غلط استعمال تیرا شروع ہو گیا، تو شروع ہو گئی صبح ہو کر، تو سمجھ جا کہ ہم بھی، تو اگر برائیوں کے راستے پہ نکل گئی تو پھر سارا دن بھی تیرے پیچھے ہی ہم کو نکلنا پڑے گا۔ اگر تو درست ہے تو ہم بھی درست رہنے، یہاں تک کہ دل کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ بات یاد رکھیے، دل کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ نے دل کو بھی زبان کے تابع کر دیا، کہ اگر دل بھی صحیح سالم ہم رکھنا چاہتے ہیں، خشیت الہی، خوف الہی، اللہ کی عبادت کی لذت، اللہ کا خوف، وہ شوق، وہ جذبہ دین کا اس دل میں اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو تب بھی زبان کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ آخری روایت، اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و ترغیب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور آدمی کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کی زبان درست نہیں ہوتی ہے۔ بات واضح ہے، یہ احادیث میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے میرے بھائی، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، سارے احادیث وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، زبان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، سارے اعمال ضائع اور برباد ہونے والے ہیں، نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات کہ ایک کلمہ بھی اگر اللہ کی ناراضگی کا نکل گیا جہنم رسید ہو جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تیسری بات کہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ اعضاء صحیح سالم رہے، عبادت کی طرف آگے بڑھتے رہیں،
تب بھی ہم کو کیا چاہیے؟ زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ زبان کی حفاظت اگر ہم کرتے ہیں، اعمال کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت کریں گے، جنت کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت کریں گے، عبادتوں کی، لذت کی، شوق کی، ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو زبان سے ہونے والی ساری ہلاکتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، زبان کے گناہوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے، بہتان تراشیوں سے، جھوٹی باتوں سے، ناحق نکلنے والے الفاظ سے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔